السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ناظرین کرام، آج کے اس درس کے اندر آپ کے سامنے قرآن مجید میں سے سورہ البقرہ دوسرا پارہ آیت نمبر 191 سے 195 تک آپ کے سامنے پڑھی جائے گی اور پھر اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ میرے محترم ناظرین کرام، آیت نمبر 191 سے 195 تک میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اب اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، 199 آیت نمبر میں اللہ تعالیٰ نے جہاد کے متعلق فرمایا کہ اب ان سے آپ قتال کریں جو آپ کے ساتھ لڑیں، تو وہی مثال آگے یہاں چل رہے ہیں۔ وَاقْتُلُوهُمْ، آپ ان سے لڑائی کریں، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں ان کو پائیں، یعنی آپ بھی ان کو قتل کریں جہاں ان کو پائیں، وَأَخْرِجُوهُمْ، اور ان کو نکالیں، مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، جہاں سے وہ آپ کو نکالیں، وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور قتل کرنے سے بھی فتنہ پھیلانا یہ زیادہ سخت ہے، زیادہ بڑا گناہ ہے۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، اور آپ مسجد الحرام کے پاس ان کے ساتھ لڑائی نہ کریں یہاں تک کہ وہ مسجد الحرام کے اندر تمہارے ساتھ لڑائی کریں۔ اگر وہ لڑائی کریں تو آپ جواباً لڑ سکتے ہیں ان کے ساتھ۔ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ، اگر وہ تمہارے ساتھ لڑائی کریں، فَاقْتُلُوهُمْ، تم بھی ان کے ساتھ لڑائی کرو، اگر وہ تمہیں قتل کرتے ہیں تم بھی انہیں قتل کرو۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اسی طرح کافروں کا بدلہ ہے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، اگر وہ رک جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے رحم کرنے والے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، وَقَاتِلُوهُمْ، آپ ان سے قتال کریں، جہاد فی سبیل اللہ کریں، لڑائی کریں، حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین سارا کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، اگر وہ رک جائیں، فَلَا عُدْوَانَ، بس نہیں ہے زیادتی، إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، مگر اوپر ظالموں کے۔ الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ، حرمت والے مہینوں کے بدلے میں ہے حرمت والے مہینے، والحرمات قصاص، اور حرمت والے مہینے اس میں قصاص۔ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ، بس جو تم پر زیادتی کرے، فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ، تم اس پر زیادتی کرو، بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ، جتنی اس نے تمہارے اوپر زیادتی کی ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈر جاؤ، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اب جو حرمت والے مہینے ہیں ان میں لڑائی جھگڑا کرنا یہ حرام ہے، لیکن اگر حرمت والے مہینے میں کوئی آپ پر زیادتی کر دے تو اس کا جواب تو آپ نے دینا ہے، آپ نے اپنی حفاظت تو کرنی ہے۔ صرف آپ اتنا کر سکتے ہیں کہ جتنا اس نے زیادتی کی ہے اس کا بدلہ لے سکتے ہیں۔
وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور خرچ کرو اللہ کی راہ میں، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف نہ دھکیلو، وَأَحْسِنُوا، اور نیکی کرو، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ تو ان آیات میں سب سے پہلے جو ہے جہاد فی سبیل اللہ کے متعلق احکامات ہیں، اور پھر مسجد الحرام میں لڑائی جھگڑا منع ہے، لیکن اگر وہاں پر آ کر آپ کے اوپر کوئی زیادتی کرے تو پھر آپ جواباً لڑ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ ذوالجلال کی راستے میں جہاد فی سبیل اللہ میں آپ خرچ کریں، خرچ کرنے کی ترغیب ہے۔ اور حرمت والے مہینوں میں لڑائی جھگڑا کرنا یہ حرام ہے، لیکن اگر اس مہینے میں کوئی آپ کے اوپر زیادتی کرتا ہے تو اس کا بدلہ آپ لے سکتے ہیں، اپنا دفاع آپ کر سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔